مجھے اب جا کر پتا چلا ہے کہ لوگ 14 اگست کو سب کے کانوں میں باجا بجا کر آزادی مبارک کیوں بولتے ہیں، کیونکہ پورا سال ڈر، خوف اور قید کی زندگی جینے کے بعد ان کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کے جسم سن ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ تو 14 اگست کو باجا بجا کر ان کو جگانا ہوتا ہے کہ دیکھو آج کے دن تم آزاد ہوئے تھے، مگر یقین مانے کہ وہ آزادی ایک دن کی ہوتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ 14 اگست کے دن ہم سب بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ ایک طرف وہ شخص ہے جو پچھلے 3 سالوں سے بڑی بڑی سلاخوں کے پیچھے قید ہے، جسمانی طور پر پابند سلاسل ہے، لیکن اس کے خیالات، اس کا حوصلہ اور اس کا عزم آج بھی مکمل طور پر آزاد ہے۔ اور دوسری طرف ہم ہیں جو بظاہر کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں، سڑکوں پر جشن منا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ذہنی اور اخلاقی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ایک ایسے نظام کے قید میں ہیں جہاں بولنے کی اجازت تک نہیں ہے۔ عمران خان جو آج اڈیالہ جیل کی 4 دیواری میں بند ہے، اسے قید کیا گیا ہے، مگر اس شیر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ سسٹم اس کے خیالات، اس کے جذبات، اس کے عزم کو قید کرنے میں فیل ہو گیا ہے۔ شاید وہ بھول گئے ہیں کہ قید جسموں کی ہوتی ہے، سوچ کی کبھی نہیں ہوتی۔ جیل کی یہ سلاخیں اس کی آواز کو دبا نہیں سکیں، اس کے حوصلے کو توڑ نہیں سکیں۔ وہ 4 دیواری کے اندر ہو کر بھی آزاد ہے، کیونکہ اس کا ضمیر آزاد ہے، اس کا نظریہ آزاد ہے۔ اس نے جھکنا نہیں سیکھا، اس نے سودا کرنا نہیں سیکھا۔ اور ذرا اس کے برعکس ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، باہر کون آزاد ہے؟ ہم، جو یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ گھر سے باہر نکل کر سچ بولیں گے تو اٹھا لیے جائیں گے، جو سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کرنے سے پہلے 10 بار سوچتے ہیں کہ کہیں کوئی وردی والا دروازے پر نہ آ جائے۔ اگر جسم آزاد ہو اور سوچ غلام ہو تو اس کو آزادی نہیں، خوش فہمی کہتے ہیں۔ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیں، یہ کیسی آزادی ہے جہاں اڈیالہ کا یہ حال ہو چکا ہے کہ انصاف کے دروازے سائلین پر بند نظر آتے ہیں، جہاں عام آدمی کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹتے کاٹتے جوتیاں گھس جاتی ہیں مگر انصاف نہیں ملتا۔ اور صرف یہی نہیں، ذرا اپنے معاشرے کے ان بھیانک سچائیوں پر بھی بات کر لیتے ہیں جہاں پردے ڈالے جاتے ہیں، روزانہ معصوم بچوں کے ساتھ ہونے والے ریپ کیسز، ان کی برباد ہوتی ہوئی زندگیاں اور اس سسٹم کی مجرمانہ خاموشی، وہ ماؤں کی سسکیاں، وہ باپ کی بے بسی۔ کیا یہ ہے ہماری آزادی کہ ہمارے بچے تک اس ملک میں محفوظ نہیں ہیں؟ بڑے افسوس کے ساتھ اس ہفتے 3 انتہائی دردناک کیسز پولیس اسٹیشن کے اندر ہی رونما ہوئے ہیں۔ اب جہاں ہم انصاف کے لیے اپنی رپورٹ درج کرواتے ہیں، ان کے خلاف کون رپورٹ درج کرے گا؟ کوئی نہیں ہے یہاں، کیونکہ یہ پاکستان ہے۔ ایون جن پر ظلم ہوتا ہے وہ خود ہی اپنا منہ بند کر لیتے ہیں خوف سے کہ کہیں اب ان کی باری نہ آ جائے۔ جو کوئی بھی کسی ظلم کے خلاف، اس ناانصافی کے خلاف، اس سڑے ہوئے سسٹم کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا جاتا ہے۔ کسی کو غدار کہہ دیا جاتا ہے، کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور کسی کا منہ بند کرنے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ملک کسی ایک خاندان، کسی مافیا یا چند طاقتور لوگوں کی جاگیر نہیں ہے، یہ 26 کروڑ عوام کا پاکستان ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج اس ملک میں قانون کی نہیں بلکہ طاقت کی لاٹھی چل رہی ہے۔ جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے، اور جو کمزور ہے وہ اس نظام کی چکی میں پس رہا ہے۔ میڈیا پر پہرے ہیں، زبانوں پر تالے ہیں، اور جمہوریت کے نام پر ایک ایسا تماشا لگایا گیا ہے جہاں صرف حکمرانوں کی مرضی کا ناچ ناچا جا رہا ہے۔ کیا اس لیے دی تھی ہمارے بزرگوں نے قربانیاں؟ کیا اسی لیے قائد اعظم نے ایک آزاد وطن حاصل کیا تھا کہ یہاں عوام کی رائے کی کوئی وقت ہی نہ رہے؟ تو اس 14 اگست پر مٹھائیاں بانٹنے اور جھنڈے لہرانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر ضرور دیکھیے گا۔ جشن ضرور منائیں، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، ان ظالموں کا نہیں جو اس پر قابض ہیں، لیکن اس عزم کے ساتھ کہ ہم اس غلامی کو مزید برداشت نہیں کریں گے۔ عمران خان نے تو ثابت کر دیا ہے کہ قید خانے بھی سچے انسان کے عزم کو نہیں ہلا سکتے۔ اب باری ہماری ہے کہ ہم اپنی سوچ کو آزاد کریں، اس خوف کے بت کو پاش پاش کریں، اور اس ملک میں حقیقی آزادی کا سورج طلوع کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ کیونکہ یاد رکھے گا، اصلی آزاد وہی ہے جو ڈرنا چھوڑ دے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آواز آپ کے دل کی آواز ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ سچ ہر گھر تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔